لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. آؤ سونے رب نو منائیے سیدھے جنتاں دے وچ جائیے. آؤ سونے رب نو منائیے سیدھے جنتاں دے وچ جائیے. اودے درد سر نو جھکائیے سیدھے جنتاں دے وچ جائیے. جد آنے اذان آوازاں پڑھیے یار پنج نمازاں. جد آنے اذان آوازاں پڑھیے یار پنج نمازاں. اٹھ جلدی مسجد آئیے اٹھ جلدی مسجد آئیے سیدھے جنتاں دے وچ جائیے. آؤ سونے رب نو منائیے سیدھے جنتاں دے وچ جائیے. جد آئے سیام مدینہ گزرے وچ قیام مہینہ. جد آئے سیام مہینہ گزرے وچ قیام مہینہ. روزے رکھیے نال رکھائیے روزے رکھیے نال رکھائیے سیدھے جنتاں دے وچ جائیے. کریے صدقہ ٹلن بناواں کریے صدقہ ٹلن بناواں. منگیے سب لیار دعاواں منگیے سب لیار دعاواں. دل ماپیاں دا نہ دکھائیے دل ماپیاں دا نہ دکھائیے سیدھے جنتاں دے وچ جائیے. آؤ سونے رب نو منائیے سیدھے جنتاں دے وچ جائیے. مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام لگا میرے محترم بھائیو دوستو بزرگو. اللہ رب العالمین کا احسان عظیم ہے جس رب العالمین نے سارے انسان بنایا اور مسلمان سے. میں دعا گو ہاں مرکز حاضہ واسطہ جتنے یاداں بھر دے طلبا قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں. اساتذہ اکرام بالخصوص قاری القرآن محترم جناب الشیخ قاری ایوب عزیزی صاحب حفظہ اللہ انہوں نے رفقا احباب جماعت معاونین منتظمین تسی جتنے احباب تشریف لے کر کے آئے
شیخ قاری شہزاد صاحب تشریف لے آئے ہیں، فضیلت شیخ قاری عبدالشکور ساجد صاحب، علاقہ بھر علماء، اللہ تعالیٰ سارے دانا قبول فرمائے۔ حضرات محترم، کیونکہ قرآن والے کی مجلس ہے کہ میں قرآن پاک کے حوالے لڑی چند موضوعات بڑے سامنے رکھا ہے۔ میرے شیخ فرما رہے سن کہ رمضان مبارک کے اندر ساڑھے اسلاف کثرت کے نال قرآن پاک کی تلاوت کریا کرتے ہیں۔ تو میں چاہنا میں تواڈے سامنے تلاوت قرآن پاک کے فوائد بیان کروں تاکہ تمہیں ذوق اور شوق پیدا ہو جائے تو قرآن پاک کی تلاوت کثرت کریں۔ دنیا آخرت کے اندر قرآن پاک کے فوائد و ثمرات، دنیا جتنے غم میں، جتنے دکھ میں، جتنی پریشانیاں میں، جتنی ٹینشناں میں، میں علماء کی موجودگی کہہ رہا ہوں، اللہ رب العالمین کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، غازی آباد والے ہو، دنیا کا کوئی دکھ ایسا نہیں جڑا قرآن پاک کی تلاوت نال دور نہ ہو۔ قرآن پاک نال یاری لا لو، تسی تے پھر انسان ہو، اشرف المخلوقات ہو، جس چیز کا بھی قرآن پاک نال تعلق جڑ جائے نا، اللہ انہوں عزت عطا کر دے۔ اے بڑی مسجد کے دروازے دیکھ رہے ہو، اے ٹیبل دیکھ رہے ہو، اے کرسی دیکھ رہے ہو، اے لکڑی نال تیار ہو۔ کچھ لکڑیاں جلان دے کام آندیاں نے، کئی فرنیچر بنانے دے کام آندیاں نے، ہے وہ بھی لکڑی ہے۔ یہ قرآن پاک کی ریل بڑائی بھی ہر بندہ ہوتا ادب کرتا ہے۔ نسبت قرآن پاک تسی بازار چل کے آئے ہو، تسی کئی کاغذ دیکھے ہونے بازار چلتے ہوئے، کئی نالیاں چ ڈگے ہوئے، وہ بھی کاغذ ہی ہے جڑا قرآن پاک کا برق بن گیا، زمین تے گریا ہے نا، تے جاہل بندہ بھی چوک کے انہوں بلند جگہ تے رکھتا ہے، کیونکہ وہ دا تعلق قرآن پاک نال ہے۔ کپڑے بندہ بنتے، کوئی ساڑا لباس بن دے، کئی جناب میت کا کفن بن جاتے، کئی پردے بن جاتے، کپڑا ہوئے جہاں قرآن پاک کا غلاف بن جاتا ہے، ہر بندہ ہوتا ہے۔ اور جیڑی چیز قرآن پاک نال جڑ گیا اللہ انہوں عزت دے دے تے تسی تے پھر انسان قرآن نال پیار پالو، قرآن نال محبت کر لو۔ آؤ ذرا تلاوت قرآن کے فوائد و ثمرات میں کوشش کروں گا جنہیں تہاڈے سامنے بیان ہو سکن۔ آؤ ذرا توجہ فرمائیں۔ اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا، خالق کائنات کا قرآن استاد کا اعلان کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا۔ قرآن پاک ہے جڑا قرآن مجید ہے جڑا فرقان حمید ہے جڑا مولا کریم دا کلام ہے، ایک قوم واسطے ہدایت کا ذریعہ ہے، کامیابی کا ذریعہ ہے، ایک قوم واسطے رشد و ہدایت بن گیا ہے۔ جڑے بندے کامیاب ہونا چاہتے ہیں وہ قرآن میں ناتا مضبوط کر لیں، جڑے بندے اللہ کی عدالت کے اندر سرخرو ہونا چاہتے ہیں وہ قرآن پاک میں اپنا تعلق مضبوط کر لیں، جڑے چاہتے ہیں عذاب قبر تو نجات لبے، جڑے چاہتے ہیں سختیاں تو بچ جائیے، جڑے چاہتے ہیں جہنم کے انگاریاں تو بچ جائیے، جڑے اللہ کی جنت طلبگار ہیں وہ قرآن پاک میں تعلق مضبوط کر لو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ، اے جڑا قرآن ہے اے مومناں واسطے بشارتاں بیان کردا ہے، خوشخبریاں بیان کردا ہے، انہاں واسطے الذین یعملون الصالحات، اللہ اکبر، جڑے لوگ ایمان لے کے آئے ہیں پھر اعمال صالح کرتے ہیں، یعنی قرآن پاک میں ایمان نہیں لے آئے، قرآن پاک کے احکامات کو تسلیم نہیں کیتا، قرآن پاک کے احکامات پہ عمل بھی کمایا، اللہ تعالیٰ ہم لوگوں واسطے بشارتاں بیان کر دے رہے۔ اللہ فرماتے ہیں قرآن اور انہوں خوشخبری سنان ہے، جان دے ہو غازی آباد کے رہن والے ہو، اردا گرد دوان والے ہو، اللہ اکبر قاری ایوب عزیزی صاحب کی طاقت دے حاضر پہن والے ہو، سننا طرح توجہ نال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن انہوں خوشخبری سنان ہے کس بات بھی ان لهم اجرا کبیرا۔ اللہ
تیار کیتا ہے اجر طویل تیار کیتا ہے بہت بڑا اجر ایک گل میں تھوڑے سامنے رکھنی ہے ذرا سمجھا جی میرے جملے والو یار ویکھو نا میں جدوں کوئی گل کراں گا تو میں اپنی حیثیت کے مطابق کراں گا تسی کوئی گل کرو گے تسی اپنی حیثیت کے مطابق کرو گے اللہ اکبر اسی گل کرتے ہیں کہ اسی لوگ کیا کرنے ہیں یار میں اپنی حیثیت کے مطابق تینوں بڑی بڑی گل کر دیتی ہے میں تیرے نال بڑی بڑا بڑا وعدہ کر رہا ہے بڑی بڑی میں تیرے نال اللہ اکبر پاک دے کمرے بند کر رہا ہے اور سننا ہے توجہ دلا یہ کوئی بندہ نہیں میرا رحمان میرا کریم میرا رحیم رب خود بیان پہ کر رہا ہے اللہ فرماتے ہیں ان لہم اجرا کبیرا اللہ فرماتے ہیں میں کہنا طلب تمہیں بہت بڑا اجر عطا کراں گا ویکھ تے صحیح نا اللہ اکبر اللہ سب نال بڑا ہے تے جان توجہ تے کرنا کہ اللہ پوری کائنات نال بڑا ہے کہ اللہ ہر چیز نال بڑا ہے تو اللہ تینوں بڑا اجر عطا کرے گا وہ کتنا بڑا اجر رہے گا وہ کتنا بڑا اجر رہے گا تو میرے فہم و گمان اندر بھی نہیں میری تیری سوچ بھی ہوتے نہیں جاندی اتنا بڑا اللہ تعالی اجر عطا کریں گے کیونکہ ہر بندہ اپنی حیثیت کے مطابق گل کرتا ہے اللہ اپنی شان کے مطابق گل نہ کر دے بیٹا میرا اللہ اونچا ہے اللہ تعالی سے انداز نہ تینوں اجر بھی بڑا عطا کریں گے اللہ اکبر ذات محترم قرآن میں پیار پال ہے بڑی معذرت کے نال راضی آباد دے والے اج دکھاں ڈیرے لائے نے اج مصیبتاں ڈیرے لائے نے وہ بنا ایک ہی اسی قرآن پاک کو دور ہو گئے قرآن پاک کا احکامات کو دور ہو گئے سانو قرآن یاد ہی ہو آندا ہے جدوں کسی درہم دے سر تو گزارنا ہوے سانو قرآن یاد ہی ہو آندا ہے جدوں تبیید لکھ کے دینا ہوے سانو قرآن پاک یاد ہو آندا ہے جدوں کسی بڑے بچے اندر قرآن پاک میں ہاتھ رکھ کے اسی قسم چکنی ہوے اور نہ اللہ پیا بندیا ہمت جمع واسطے قرآن نہیں آیا قرآن میرے تیرے واسطے ہدایت کا ذریعہ بن کے آیا کامیابی کا سبب بن کے آیا اللہ اکبر حضرات محترم ایک بڑی اللہ تعالی نے عصمت علی کتاب عطا کی دی ایویں در در تنگے کھاندے پے ایویں پریشانی سن پلا آؤ تے صحیح قرآن یاری تے لا کے لکھو قرآن انبیاء تے پا کے لکھو قرآن بڑی عظیم کتاب ہے میری جناب تے بہت بڑے خطیب اللہ قاری اقبال قصوری رحمت اللہ علیہ اللہ کا ولی اللہ اکبر اللہ کی قبر تے قبر رحمت فرمائے جدوں بھی قرآن پاک کی عظمت کو بیان کریا کر دے تے بڑے بھجن اندر آ کے بڑے پیار اندر آ کے جملے بولیا کرتے سن کہندے سن ساڈی قسمت رب دی کتاب آ گئی ساڈی قسمت رب دی کتاب آ گئی بن کے رحمت کی میں بے حساب آ گئی ساڈی قسمت رب دی کتاب آ گئی لوگو اللہ دا قرآن عظمت والا ساری کائنات وچ بہت برکت والا جس تے نازل ہویا سونا رحمت والا جس تے نازل ہویا سونا رحمت والا لیلۃ القدر اترن نورات آ گئی ساڈی قسمت رب دی کتاب آ گئی اللہ اکبر ذات مطلب کو بچے جنہاں قرآن پاک میں بندگی دا میں نے مانگے کر سن لو اس دے حافظ بے قاری دی کیا شان ہے جس دے سینے چ اللہ دا قرآن ہے حشر دا دن تے خلقت پریشان ہے حشر دا دن تے خلقت پریشان ہے کن کے ماں باپ لئی سونا تاج آ گئی ساڈی قسمت رب دی کتاب آ گئی بڑے مقدر لوگ جڑے قرآن نال جڑی بیٹھے جے اے نبی آدم نو معافی دی آیت ملی ہزاراں آیتاں دی سانو تلاوت ملی ہزاراں آیتاں دی سانو سعادت ملی دن حشر شفارش شفاعت ملی دن حشر شفارش شفاعت ملی نور قبر علی بن مہتاب آ گئی ساڈی قسمت رب دی کتاب آ گئی قرآن پاک میں
جوڑ لو اپنے ناطے مضبوط کر لو آؤنا کرو سارا بندہ قرآن پاک کی تلاوت کر دے قرآن پاک پڑھتا ہے تلاوت اللہ کے قرآن میں محبت کرنے والا ہے اور تلاوت قرآن پاک کے فوائد کا سب پہلا فائدہ سنو قرآن پاک کی تلاوت کا دکھی دن آئے پریشان دن آئے اللہ کو اکبر سبنیاں دے پریشانیاں دے سکائے آئے سن لو قرآن پاک کی تلاوت کا پہلا اللہ فرماتے ہیں الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جڑے لوگ ایمان والے نے انہوں جو کو دکھ آ جاتا ہے جب کو مصیبت آ جاتی ہے جب بے قرار ہو جاتے ہیں کہ وہ پھر اپنے دل کا سکون اللہ کے ذکر نال حاصل کرتے ہیں اللہ کا ذکر کرنا مومنین کو سکون تک جاتا ہے اطمینان مل جاتا ہے کہ جہاں جو اللہ کا ذکر کیے انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون اللہ کا ذکر اللہ کا قرآن ہے اللہ کا ذکر اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جو میں کہنا آپ کو ہوگے حقیقت کے اندر بنا کا سکون ہے ہی اللہ کے ذکر اندر بنا کا قرار ہے ہی اللہ کے ذکر اندر بیٹھنے والوں کو سکون نہیں دے کڑیاں والوں کو سکون نہیں دے میں فیصلہ باپ کے اندر اس ضرورت مستقل جمعہ پڑھانا بڑے بلا فکٹی والے بندے بھی جمعہ پڑھنے واسطے آتے رہے کئی مرتبہ جمعے کے بعد کوئی رہتا ہے انہیں بعد میں دعا کریا دے بڑی ٹینشن ہے بڑی تکلیف ہے قرار کوئی نہیں زندگی اندر میں اکثر کیا کرتا ہوتا ہوں حاجی جی جو تو آنو سکون نہیں دے پھر مارے اندر کرے ہی کت نہیں جو تو آنو ہی قرار نہیں تو پھر خلیفہ کا کی پڑے گا اور میں کا جواب پتہ ہے تو کیوں ہے غازی آباد والے وہ کہنے لگا تھا کوئی جگہ ہے جو تھوڑی سکون رکھے ہوئے نے ایسے نہ کہ سکون نہیں لگتے ایٹھیاں بلڈ بنا تو سکون نہیں لگتے اور سکون اللہ کے ذکر اندر اللہ اکبر آج بھی یوٹیوب تے انڈیا دے قدر کرتا ہے انٹرویو موجود ہے ایک خطہ کا پجاری ہے شہرت ذریعے دولت ذریعے ان بیماری لگی دل کی بیماری لگی ان قرار نہیں سی لگتا چیت نہیں سی آتا امریکہ بھی گیا کینیڈا بھی گیا کروڑا روپے لا کے واپس آیا کوئی قرار نہیں لگا اپنے ملک اندر واپس آیا تو مسلمان ڈاکٹر میں ملاقات ہوئی کہنے لگا بڑا بڑا چرچا سنیا ہے تسی دل کے بڑے ماہر ڈاکٹر میں کوئی علاج نہ سنا میرے دل میں سکون نہیں لگا وہ بندہ کوئی نیک سی چنگا بندہ سی ڈاکٹر اور نے آخیا اللہ کے بندے تیرا میرے کو بہترین علاج ہے بھی مفت اندر ایسے بھی کوئی نہیں لگن گے اگر تو کرنا کوئی نہیں وعدہ میں کرونا نہیں بیٹھا وہاں ورنہ میں علاج نہیں کروں گا تو سوچی کرنا میرے واسطے کی آڈر ہے کہنے لگا اللہ کے بندے یہ کرنا علاج دے طور دے روزانہ قرآن پاک لے کر کوئی تلاوت کریا کر قرآن پڑھیا کر میرا ایمان ہے تیرے دل میں سکون آ جائے گا تیرے ڈاکٹر نہیں وہ اداکار آپ پنڈا دے انہیں لوگوں کو سمجھ پہ سلطنال دے وہ جڑا سکون ملو کروڑا روپیے لہا کے نہیں لبیا وہ قرآن پاک کی تلاوت نہ لبیا دے قرآن کی تلاوت نہ اے نوجوانوں میری ایک گل سننا یار اگر خود نہ لوگ پجاری ہو تے دل میں سکون قرآن کی تلاوت کرنا پسند ہے پھر ساڈے دلوں میں کیوں نہیں لگتا کیونکہ اسی پڑھتے ہی کوئی نہیں اسی تلاوت کرتے ہی کوئی نہیں قرآن پڑھیا کر دلوں میں سکون لگ جائے گا دلوں کیونکہ ستر اللہ تا بڑا نرالا ستر اللہ تا بڑا نرالا کتے دلوں جوڑن والا تو ذکر دے موتی رول بندیا اللہ ہی اللہ بول بندیا اللہ وقت پہلا قرآن پاک کی تلاوت کا دوسرا فائدہ تمہارے سامنے بیان کرا بندے اج بیماریاں سنائے پے نے ان جو بڑی بیماریاں آ رہی ہیں سارے بڑے اجرا کے نام تک نہیں سی سنے بڑے لوگ پریشان نے بڑے دکھی نے اے کرونا نے تے پوری دنیا کا دیوالیہ کر چھڑیا ہے ہر بندہ کہندا ہے علاج ہی کوئی نہیں ادا حل ہی کوئی نہیں ہے ادا علاج بڑا بہترین علاج 100% دا علاج اج میں نقصان دینا چاہوں گا علاج قرآن پاک کی تلاوت بڑا کرنا بقرا اللہ فرماتے ہیں بل نزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن جو ہے مومنہ واسطے شفا بھی ہے
مومنہ واسطے رحمت بھی اللہ دے بندے اللہ کہہ رہے ہیں قرآن والے واسطے شفا ہے کیوں نہیں پڑھتا کہ کیوں نہیں شفا حاصل کرتا اللہ اکبر ایک ایک بندے چار کر پنج بیماریاں لگی ہوئی والے ایک بنا بڑی عجیب کی گل ہے اللہ نہ کرے کسی بندے کو کوئی بیماری لگ گئے وہ جاتا ڈاکٹر دیکھو وہ چیک اپ کرا کے چیزاں بدلی کسی شکر سے ڈاکٹر کو جانا ہے ڈاکٹر والا چیک اپ کرنے کے بعد نہیں بڑی دوسری بیماری لگ گئی ہے یہ کرو نا ایک لسٹ تیار کر دیتا ہے آتا ہے 10 چیزاں جو میں نے لکھی نے انہاں دے قریب نہ جانا دے انہاں نہ استعمال کریا دے مگر نہ طبیعت اور بھی بگڑ جائے گی یہ کھانیاں نے وہ چیزاں سانو پسند بھی بڑیاں ہوندیاں نے اللہ سارے تو حلال بھی کیتیاں نے مگر اسی طرح اللہ کو اکبر شفا دین واسطے انہاں چیزاں نوں چھڈ دیندے ہاں اسی طرح اللہ کو ڈاکٹر دی نہ کھایا پیے وہ 4-5 چیزاں انہاں لکھ دیندا ہے لیکن سانو چنگیاں بھی نہیں لگدیاں اسی پھر بھی کھانے ہاں شفا مل جائے اللہ کو اکبر مہنگیاں کا پرہیز نہیں کرنا چاہیے کرو پرہیز مگر ایک درد دل گل کرنا چاہنا اور دنیا دے ڈاکٹر دے کہن دے وہ چیزاں چھٹی بیٹھن جڑیاں اللہ دے تے حلال کیتیاں نے تے او کھانا پہلے تو پسند بھی کوئی نہیں کہ اللہ خود کہہ رہے ہیں وَتُحْسِنُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ قرآن کے واسطے شفا بن گیا ہے قرآن شفا ہے اور اللہ دے بندے تو میرے اللہ کی نام کے قرآن کیوں نہیں پڑھتا کہ تم شفا نہ ہو جائے دنیا کے ڈاکٹر پہ یقین کی بیٹا ہے میرے رحمان پہ یقین نہیں کرتا اللہ کی نے قرآن شفا بن گیا ہے قرآن پڑھا کر یار علاج کے طور پہ پڑھ لیا کر میں نہیں آتا روزانہ 10 بار تیرے پہ فرض نے میں نہیں آتا 15 پاریاں کی تلاوت تیرے پہ فرض ہے جنی کرنا تم استطاعت دینا جنی کرنا تم توفیق دے اور میں قرآن پڑھیا کرو میری بیماریاں تو شفا نہ ہو جائے گی سکون مل جائے گا اطمینان نہ جائے گا اللہ کرنا بڑا غور کرتے جانا قرآن پاک کی تلاوت کا ایک اور فائدہ پڑھنے سامنے بیان کرا تیسرا فائدہ قرآن پڑھیا کرو بڑی دعا رات نہیں ہو گیا میرا بندہ قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے اللہ کی دعا کو رات نہیں کریا کر دے دعا کرو ایک بندے اندر مولانا سجدہ سے 60 سال گزر گئے ساری دعا نہیں بھی قبول ہو گیا اور اللہ کے بندے دعا کے بجا بولے نے اگر چاہتے بڑی دعا قبول ہو چاہتے بڑی دعا میں تجاوز کا تعالی سن کے اللہ کو بدل مان کر بڑی تجاوز بڑی خواہشاں پوری ہو جائیں پھر قرآن کی تلاوت کریا کر ایک نقصان دسنا سوالو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک دن اللہ کے نبی تشریف فرما ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی موجود آسمان پہ پرواب آئیے آقا فرماتے ہیں جبرائیل ایک کافی آواز ہے اللہ کو اکبر حضرت جبرائیل فرماتے ہیں آقا جی آسمان کا جو اور دروازہ کھول دیا گیا ہے میرا پہلے کبھی نہیں کھول دیا گیا اور فرشتہ زمین پہ اتریا میرا پہلے کبھی نہیں اتریا سونے میں بولتا اور فرشتہ آج میرے نبی کو میرے نبی کو سلام عرض کیتا یا اللہ آقا جی میں تمہارے واسطے دو نور لے کے آیا دو نور لے کے آیا ایک نور سورۃ الفاتحہ الحمدللہ رب العالمین یہ دوسرا نور سورۃ البقرہ کی دعا ذریعہ کا لے کے آیا اے سونے پڑھیا کرو اللہ کو اکبر میں نور لے کے آیا اگلے حدیث کے اندر الفاظ فرشتہ کہتا سونیا اپنی امت کو پیغام دے چھوڑو میرا بندہ سورۃ البقرہ پیا اے آخری دعا تب پڑھ کے جو کہنا اپنے رب کو منگے گا رب انہوں کا کر چھڑے گا سلامہ سن پائے گا اللہ انہوں کا کر چھڑے گا منگیا کر اللہ دے کو دل چاہے او مل جاوے صدا کریے انج کریے دل چاہے او مل جاوے صدا کریے انج کریے خدا کی سنت بدل دے دعا کریے انج کریے اللہ اکبر اللہ اکبر قرآن پاک کی تلاوت کا چوتھا فائدہ پتہ تمہیں کی ہوئے گا سونے نبی قرآن پاک کی تلاوت کا چوتھا فائدہ ایسے بندہ ہر بندہ طلبگار ہے یار اللہ کی رحمت میرے تے ہو گئے اور اللہ کا کرم ہو گئے اللہ کی رحمت کا مسئلہ میرے تے اللہ کی رحمت ہو گئے بندہ کامیاب ہو گیا اللہ اکبر اللہ کی رحمت سمجھے پڑھے تے بسے قرآن پڑھیا کرو آقا فرماتے ہیں اللہ دے گھر دے وچوں جدوں کسی کے اللہ کے گھر دے اندر لوگ جمع ہو جاندے نے قرآن پڑھنے قرآن سننے قرآن کے احکامات سننے اللہ تعالی نے سکینت نازل فرما دے اللہ تعالی نے راحت نازل فرما دے اللہ کی رحمت
میں اپنے گھیرے سے لے لیے. اللہ اکبر میرا ایمان ہے اور میرا اللہ اکبر زمین پہ آتا ہے میرا دل کہتا پہ مسلمانوں اللہ اکبر کہ اے تسی اللہ دے گھر وچ نہیں بیٹھے ہو قرآن سنتے پے ہو بڑی دیر تو قرآن دے احکامات نو سمجھتے پے ہو میرا دل کہتا ہے اللہ دی رحمت نو گھیرے وچ نہیں بیٹھی ہے رمضان کا مقدس مہینہ ہے اللہ دی رحمت نو گھیرے وچ لے آیا ہے. اللہ اکبر تے جان دے ہو کہ تم لوگ اکٹھے ہو کے میرے اللہ دا ذکر کرن لگ جاندے نے اللہ آسمان سے فرشتیاں جبڑے بندیاں دا ذکر کرن لگ جاندے نے زمین تے تو قرآن پڑھ کے میرے اللہ نو یاد کیتا آسمان تے اللہ تینوں فرشتیاں چ یاد کر دے نے اللہ کہندے نے میرے بندے تو میرا ذکر کر میں تیرا ذکر کراں گا تو مینوں یاد کر میں تینوں یاد کراں گا رحمت تیرا پا لے گی اللہ دی رحمت تیرا پا لے گی اللہ دا وعدہ اپنے بندیاں دے نال کہ مینوں یاد تو کر میں تینوں یاد کراں مینوں یاد تو کر میں تینوں یاد کراں وچ قرآن دے خود فرمایا اللہ اے بھاڑیاں دی گل بناوندا اللہ اے اللہ قرآن پاک دی تلاوت ایک منوا فائدہ سننا پاگا لین والے کے جائیے منوا فائدہ قرآن پڑھے گا نیکیاں دے انوار لگ جان گے نیکیاں دے انوار لگ جان گے قرآن پاک دی تلاوت کر یار جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جڑا بندہ قرآن پاک دا ایک حرف پڑھدا ہے اللہ انہوں 10 نیکیاں عطا کر دے ایک حرف پتہ ہے کیوں کیا جاتا ہے آقا فرماتے ہیں الف لام میم یہ ایک حرف نہیں اے 3 حرف نے 3 حرف جڑا بندہ قرآن پاک سمجھ کے اللہ کی رضا واسطے اے 3 حرف پڑھے گا اللہ تعالی اس بندے کو 3 نیکیاں عطا کرے گا نیکیاں دے انوار لگ جان گے نیکیاں دے انوار اللہ کو پر قرآن پڑھیا کر بیٹی قرآن پڑھیا کر میرے کچھ بزرگ بیٹھے نے انہاں دے جن اندر ساڈے کول تے پڑھے ہی نہیں سی جاندا جڑے قاری نے جڑے ماہر نے ورنہ قاری شہزاد صاحب قرآن پڑھ بندے دا دل کرتا ہے سنتے جائیے قاری جناب ایوب وزیری صاحب قرآن پڑھ بندے دا دل کرتا ہے کہ اج پاریاں دے پارے پڑھ چھڈن سی سنتے جائیے اے ماں جڑے ساڈے بزرگ نے کچھ نوجوان جڑے جناب قرآن دے ماہر نے او پڑھدے نے تے اڑن لگ جاندے نے لفظاں دی صحیح سمجھ نہیں آندی زبان تے نہیں چڑھدے اللہ اکبر امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی فرماتی ہیں امی عائشہ فرماتی ہیں دنیا والو آقا نے فرمایا جڑا بندہ قرآن دا ماہر قاری ہے او اللہ تعالی دے فرشتیاں دے نال مقرر فرشتیاں نوں ساتھ لبے گا تے جڑا بندہ اللہ اکبر قرآن پڑھدا ہے تے پڑھدا اڑ جاندا ہے اللہ تعالی نے دے واسطے تو راجر تیار کیتا ہے بابا جی یحییٰ میر محمد رحمتہ اللہ علیہ فرمایا کرتے سن قرآن کیسی برکت والی کتاب ہے انہوں اللہ پڑھن دا بھی ثواب دیندا تے پڑھدے اڑن دا بھی ثواب ہے اللہ کہندا ہے میں 10 تینوں پڑھن دیاں نیکیاں جڑیاں نے تے 10 پڑھدے اڑن دیاں نیکیاں دے انبار لگ جان گے جڑا بندہ اپنا پڑھے واسطے آسانی کرا جڑا بندہ ایک مرتبہ سورہ الکافرون پڑھدا ہے وہ یا ایھا الکافرون اللہ تعالی محترم اس بندے نوں قرآن پاک کا چوتھا حصہ تلاوت کرن دا عطا کر دے جڑا بندہ ایک مرتبہ سورہ اخلاص تلاوت کردا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد اللہ اکبر بندہ تلاوت کر دینا اللہ تعالیٰ اس بندے نو قرآن پاک کا تیسرا حصہ پڑھنے کے برابر ثواب عطا کر دے گے 10 پاریاں جنہ ثواب جڑا بندہ 3 مرتبہ پڑھ لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے نو اللہ تعالیٰ اس بندے نو اللہ اکبر پورا قرآن پڑھنے کا ثواب دے دے گے نیکیاں دے انبار لگ جان گے ایک فائدہ سنانا میرا موقع اللہ اکبر قرآن پاک کی تلاوت کا 6واں فائدہ سنو 6واں فائدہ جڑا بندہ قرآن پڑھدا ہے وہ بندہ بڑی عزت والا ہے جڑا قرآن پڑھدا قرآن سیکھدا ہے وہ بندہ خیر والا برائی والا آقا فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ قرآن پڑھنے والے خیر والے قرآن پڑھان والے خیر والے تسی سمجھدے ہو یہ کول گڈی چنگی ہے یہ کول کوٹھی چنگی ہے وہ خیر والے نہیں بھائی جان اے قرآن والے خیر والے دین والے خیر والے اے قرآن دی تعلیم حاصل کرنے والے خیر والے ایتھے بندے آندے نے لو جی مولوی بنا کے کی کرو گے مولوی تے بھوکے مر جاندے نے 10-15 ہزار تو زیادہ نوں تنخواہ ہی کوئی نہیں لگدی اے تیریاں سوچاں نے رب ذوالجلال دی قسم ہے اگر دنیا اندر عالم دین دی عزت نہیں پھر کسی دی عزت نہیں پھر کسی دا وقار نہیں پتہ ہے عالم دین دی عزت کی ہے تیری مسجد کے اندر برکت اندر اذان ہو گئی ہے اے آگے نے علاقے دے بڑے مسجد کے اندر نماز پڑھنے واسطے اللہ توفیق دی
لیے کوئی سبب پڑھیا ہے، میرا وزیر اعظم بھی آیا ہے، میرا صدر بھی آیا مسجد کے اندر، وضو پڑھا کے کھڑے میں انتظار اندر، کی انتظار ہے